إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معزز سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس مجلس میں دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اس پہ ہم جس قدر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی حساس ہے. جس موضوع پہ یہ مجلس، یہ نشست سجائی گئی ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت. صحابہ کے تعلق سے، مجموعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے امت کے اندر ایک عجیب و غریب معاملہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ. کوئی تو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، چونکہ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کے بھی دل میں جو بات آتی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، اور جن لوگوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا ان پہ وہ نقد کرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان اگر کچھ اختلافی یا اجتہادی مسائل رہے جس کی بنا پر ان کے درمیان آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، ایک آدھ جنگیں بھی ہوئیں، ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں دراز بلند کرنا، تان تشنیع کرنا، تو اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمیں کیا موقف اختیار کرنا ہے، اور یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت احادیث میں اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان کی. صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور معجم طبرانی کے اندر بھی، طبرانی کبیر کے اندر بھی کے اندر یہ روایت موجود ہے متعدد طرق سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ اخلاص اور بھلائی دیکھی، اس لیے ان کو اپنی رسالت کے لیے چن کر مبعوث فرمایا. پھر ان کے بعد سب سے زیادہ اصحاب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اخلاص اور بھلائی دیکھی، فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، پس ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو آپ کے دین کے لیے لڑے، اور انہوں نے جو بھی نیکی کی اللہ کے لیے کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا بطور آخری رسول کی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو منتخب کیا۔ وہ اللہ رب العزت کی منتخب کردہ شخصیات ہیں۔ اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے، مسلم شریف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امن ہے۔ یہ جو آسمانوں میں ستارے ہیں، کہا کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ ستارے آسمانوں کے لیے امن ہے۔ جب ستارے ختم ہوں گے تو آسمان کا امن ختم ہو جائے گا، یعنی وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میں اپنے اصحاب کے لیے امن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو وعدہ کے مطابق صحابہ میں اختلاف ٹوٹ پڑے گا، اور اسی طریقے سے میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہے۔ جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت ان مصائب اور فتنوں میں مبتلا ہوگی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام کی شخصیت اور ان کی ذات اس امت کے لیے امن کی ضمانت تھی۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت اور ان کی ذات بڑی اونچی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اگر اختلافات ہوئے، وہ ان کے اجتہادی معاملات تھے، اس کے سلسلے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، صحابہ تمام کے تمام متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی طرف فسق و فجور اور نافرمانی، عصیان اور کفر کی نسبت نہیں کی جائے گی، وہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں پوری کی پوری اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ان کے مد نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اگر اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں اگر ایک مد بھی کچھ خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں، تو تم اس کے مرتبے اور اس کے برابری کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، مبعوث کیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑایا، آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار کیا گیا، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایسے موقع پہ جن شخصیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگر ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، خلافت کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر میں خیانت کی، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا اتہام ہے۔ سب سے پہلی شخصیت اگر آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، متعدد احادیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں موجود ہے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے
کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، اکیلا ابو بکر تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ثانی ہے رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہم اگر کسی ایک صحابی کی محبت میں نبی کے کسی دوسرے ساتھی کو برا بھلا کہیں تو میرے بھائی پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتوں کو پیش کروں گا ان احادیث کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر 28ویں نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں بنائے رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ غور کریں کہ یہ خطاب تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دنیا میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو نبی کی مجلس اختیار کرے، نبی کی مجالست اختیار کرے، نبی کی صحبت میں رہے۔ اگر ہمیں نبی کی، اگر یہ ممکن ہو، جو کہ ممکن نہیں ہے، اگر نبی کی صحبت میں رہنے کا ایک پل، ایک سیکنڈ کا بھی اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم شاید کہ اپنی پوری کی پوری دنیا، کل کائنات، اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ قربان کر بیٹھے صرف نبی کے دیدار کے لیے، نبی کے ان کی مجلس میں ایک لمحہ گزارنے کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جیسے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام امت کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم نبی کی مجلس اختیار کرو، نبی کی صحبت اختیار کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں محمد، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے، ان کی مجلس کو اختیار کیے رکھیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ساتھ رہنے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھنے کا حکم دے رہا ہے، تو سوچئے کہ وہ جماعت کس قدر مقدس جماعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدون وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف رب العالمین کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کے بہت سارے دیگر اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم یہ تمام کے تمام اعمال کیوں انجام دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن کیا ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی نیک عمل انجام دیں، کہیں ہماری جو رضا ہے، جو رضا الہی کی جو طلب ہے، کیا پتا وہ درست ہے یا نہیں؟ کہیں اس میں کوئی ریا یا کسی قسم کے کسی کھوٹ کی آمیزش بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی ملاوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ گارنٹی کون دے گا کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، وہ رضا الہی کی خاطر کر رہے ہیں؟ ہر آدمی تو کہتا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، مدرسے اخلاص کے ساتھ چلا رہے ہیں، مسجد کا انتظام و انصرام اخلاص یعنی کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ تم دین کے نام پر، اللہ کی رضامندی کے نام پر اپنا الو سیدھا کر رہے ہو۔ اعتراضات ہوتے ہیں، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ رب العزت کی رضامندی کا حقیقی معنوں میں متلاشی ہے، صحیح معنوں میں متلاشی ہے، اور کون دھوکہ دے رہا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ دلوں کا حال اللہ کو معلوم، ہم دلوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے یریدون وجہہ،
وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے متلاشی ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، جس جماعت کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہیں، اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد صاحب جوناگڑھی نے ترجمہ کیا کہ اے نبی خبردار، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، آپ ان کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئیے، ان کو اپنی نگرانی میں رکھیے، تاکہ یہ صحابہ کرام جو ہے ان کی قدر و منزلت اور ان کا شرف جو ہے وہ اور بڑھ جائے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، یریدون وجہ، اللہ رب العزت کی رضامندی کے متلاشی۔ اللہ کی رضامندی ان لوگوں نے کس طریقے سے تلاش کی؟ حضرت بلال کو تپتی ہوئی دھوپ میں، ریگستان میں، ریت کے اوپر میں گھسیٹا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو مادرزاد برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال، عمار، سہیل، یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، آخر ان لوگوں کے اوپر جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے دین سے ذرہ برابر بھی تنازل اختیار نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ کیوں؟ رب العالمین کی رضا کی خاطر۔ آپ ذرا غور کریں، کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جو ہیں کتنے ہیں آپ سب جانتے ہیں، 313، اور ادھر سینکڑوں کی تعداد، 1000 کا لشکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی مکمل حمایت، اپنی نصرت و تائید کا یقین دلاتے ہیں۔ عمر فاروق بھی یقین دلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم انصار کے علاقے میں ہیں، ملک ان کا ہے، بستی ان کی ہے، یہ صحابہ تو ہجرت کر کے میرے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت مقداد سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری رضامندی اور ہماری جو اذن ہے اس کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، جہاں تک رہی بات ہماری، آپ اگر ہمیں برکے غماد تک بھی اگر کہتے ہیں کہ 5 راتوں کی مسافت پہ وہ جگہ تھی، کہا وہاں تک بھی اگر آپ کہیں گے گھوڑے دوڑا دو، وہاں تک جانے کا حکم دیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ سمندر میں اگر گھوڑے ڈالنے کا حکم دے دے تو ہم اس میں بھی ڈال دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیں، آپ کے بارے میں ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ اذهب انت ربک فقاتلا انہا ہنا قائدون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، آپ نکلیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، آپ اور آپ کا رب اللہ کے دین کے لیے لڑائی کریں۔ اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، بلکہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب مشرکین نے سولی دینا چاہا، پھانسی پہ لٹکانا چاہا، تو پھانسی دینے سے پہلے ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایسرک ان محمدا عندنا نضرب عنقہ وانک فی اہلک، اے خبیب کیا تجھے یہ بات پسند آئے گی، ایسرک ان محمدا عندنا، کہ محمد ہمارے پاس موجود ہوں، ہم انہیں گرفتار کر کے لے آئیں، اریسٹ کر کے لے آئیں، نضرب عنقہ، ان کی گردن مار دیں، قتل کر دیں، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ، اور تجھے چھوڑ دیں، تو اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم چلا جائے، کیا تجھے یہ بات پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب تڑپ اٹھے، کہا لا واللہ ما یسرنی انی فی اہلی،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةً تُؤْذِيهِ، کہا کہ نہیں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہوں وہاں ان کے پیروں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم محمد کا سر قلم کر دے، کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت۔ ہم کہاں اس محبت کو پا سکتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک مشرک نے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جا کے صحابہ کے بارے میں گواہی دی، کہا کہ ہم نے لقد وفدت علی الملوک، کہا کہ میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے میں دربار میں گیا ہوں، وقیصر وکسرا والنجاشی، قیصر و کسرا اور نجاشی کے بھی دربار میں گیا ہوں، لیکن کسی بھی بادشاہ یا کسی بھی قوم کے ماننے والوں کو ہم نے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں۔ محمد اگر تھوک دیں، منہ سے کوئی کھگارا یا تھوک نکال دے، واللہ یتنقم نقامہ، اگر کچھ تھوک دے الا وقعت فی کف رجل منہم، تو اس کو بھی وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور برکت کی خاطر اس کو چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وضو جب نبی کرتے ہیں، وضو جب پیر ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، جو وضو کا قطرہ ہوتا ہے اس پانی کے لیے آپس میں ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کون پہلے لے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی یہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ آج ہم ہیں کہ ہم دین کے لیے ذرہ برابر بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے کس قدر تیار ہیں؟ جہاں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، وہاں پر ہم دین کو اختیار کرتے ہیں۔ شادی، بیاہ، رسم و رواج، کاروبار، اپنے دنیاوی معاملات، ان تمام چیزوں میں ہم اپنی خواہشات کو اوپر رکھتے ہیں، نبی کے فرمان کو پیچھے رکھتے ہیں، پھر بھی ہم دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، اور ہم چلے ہیں صحابہ کرام کے اوپر میں نقد کرنے، تبصرہ کرنے۔ وہ صحابہ جو انبیاء کے مدراء ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح کے اندر فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے اصحاب ہیں، والذین معہ، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے شفیق ہیں۔ آج ہم ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ نبی کے اصحاب، ان کی صفت اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں، شفیق ہیں۔ آج ہم دین کے دشمنوں سے دوستیاں گانٹتے پھرتے ہیں، ان سے دوستی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے دین کے دشمنوں پہ سخت تھے، آپس میں رحیم و شفیق تھے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں، چغلیاں اور غیبت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا مسلمان بھائی اگر کمزور ہے، پریشان ہے، کل کو اللہ نے اس کو کوئی ترقی دے دی، وہ باتیں بناتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے لایا، ضرور کوئی 2 نمبر کیا ہے، اب اس کو کسی کورٹ کچہری مقدمے میں پھنساؤ تاکہ اس کی جو ترقی ہے وہ رک جائے۔ ہمارے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف بغض و مطلب کہ کینہ اور مطلب کہ چغلی اور غیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور ہم چلے ہیں صحابہ کرام پر نقد کرنے۔ صحابہ کی یہ صفت تھی کہ وہ آپس میں بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے۔ تراہم رکعن سجدا، اللہ رب العزت نے ان کی ایک اور صفت کیا بیان کری؟ کہا کہ تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے رکوع اور ان کے سجدے کی گارنٹی لے رہا ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے بارے میں اللہ نے مہر لگا دی
کہ وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے رکوع کے ذریعے تراہم رکعن سجدا، وہ اپنے رکوع، اپنے سجود، اپنے نماز، اپنے روزے کے ذریعے اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے متلاشی ہے۔ ہم اپنے رکوع کے ذریعے، سجدے کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے گرچہ کس قدر بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہیں، لیکن اس کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ان کی گارنٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، تو پھر ان پر ہمارا زبان دراز کرنا کیسے بنتا ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر میں ایسا نور ہے کہ ان کے اس نشانی کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایسا نور ہے کہ آپ ان نشانیوں کی بنا پر ان کو پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے صحابہ کی جماعت، اے محمد کے اصحاب، اللہ تبارک وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ ان کے نزدیک کائنات کی سب سے محبوب ترین شے کیا تھی؟ ایمان۔ ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، تمہارے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر میں اس ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ اے صحابہ کی جماعت، اے نبی کے اصحاب، تمہارے دلوں کو اللہ نے ایمان کا گھر بنا دیا ہے۔ دنیا کے اندر چاہے وہ عطر کا ڈبہ ہو، بہت ہی کوئی قیمتی شے ہو یا کم قیمت والی شے ہو، اس کے لیے ڈبے بنائے جاتے ہیں، بکس بنائے جاتے ہیں، ہیرے ہو، جواہرات ہو، سونے ہو، چاندی ہو۔ آپ اگر خریدنے جائیں سونار کی دکان میں بھی آپ کو سونا دے، چاندی دے، ہیرا دے، کوئی زیور آپ خریدیں تو اس کے لیے خوشنما ڈبہ ہوتا ہے۔ پیسے کے لیے بھی ایک ڈبہ ہوتا ہے، پرس کی شکل میں ہو یا کوئی غلے کی شکل میں ہو۔ ہر چیز کے رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کے رکھنے کے لیے ایک مقام ہوتا ہے کہ وہاں پر اس چیز کو رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان مزین ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ ایمان کے لیے اگر کوئی بکسا ہے، کوئی ڈبہ بنایا اللہ نے، ایمان کے رکھنے کے لیے کوئی جگہ اگر بنائی تو صحابہ کرام کے قلوب کو بنایا۔ یہ صحابہ کرام کی ذات ہے، یہ صحابہ کرام کی شخصیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں زبان دراز اگر بلند کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ بخاری کے اندر ایک روایت پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے کے اندر میں اختلاف ہو گیا، تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہ کہہ لیں۔ سخت و سست بات حضرت عمر فاروق نے ابوبکر صدیق کو کہہ دی، ابوبکر نے بھی کچھ کہہ دیا۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق پر بڑے ناراض ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، غلطی میری تھی، میں نے عمر کو ایسا اور ایسا کہا تھا، میں نے زیادتی کی تھی، پہل میں نے کی تھی، معاملہ ایسا اور ایسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ ہی نہیں رہے، باس پرس بھی نہیں کر رہے ہیں، غلطی کس کی تھی، پہل کس نے کی، ابتدا کس نے کی، ابو بکر نے کیا کہا، عمر نے کیا جواب دیا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، ابو بکر کو برا بھلا نہ کہو۔ حالانکہ عدل و انصاف اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھائی عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی بات سنتے، عمر کی بات سنتے، دیکھتے کہ کس نے پہل کی، کس نے کیا کہا، کس بات پر یہ بات شروع ہوئی۔ ابو بکر صدیق خود کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول غلطی میری ہی تھی، ابتدا میں نے کی، پہل میں نے کی،
لیکن اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق پر ناراض ہو رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ اے عمر تم ابو بکر پہ ناراض ہوتے ہو. اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ تم ابو بکر پہ ناراض ہوتے ہو, اس کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ بات وہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سابقون اولون میں. جب تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک و شبہ میں تھے, اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر کے آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو بعد میں ایمان لے کر کے آئے. ہمیں اس سے کیا پتا چلا کہ دو صحابی کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا, زبانیں دراز ہوئیں. اللہ کے رسول نے صرف یہ دیکھا کہ ایمان میں تقدم کس کو ہے, ایمان پہلے کون لایا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہا گیا تو آپ سن بھی نہیں رہے ہیں کہ کس کی غلطی ہے, آپ بار بار عمر کی سرزنش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم بیٹھے منصف بنتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے درمیان لڑائی ہوئی, کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کے درمیان جنگ ہوئی, جنگ جمل. اس کے بارے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں. میرے بھائی آپ جانتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جو جنگ ہوئی, جنگ جمل, وہ تو سبائیوں کی. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا, اسلام کا اس نے لبادہ اوڑھا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا مکے میں تھی, انہیں خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے ہیں. اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ لوگ شامل ہو گئے تھے. دائیں بائیں آگے پیچھے چاپلوسی کر رہے تھے. معاملہ بڑا ہی گنجلک تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عثمان کو قتل کرنے والا کون ہے. اگر کسی پہ شبہ بھی تھا تو دلائل نہیں تھے, گواہی نہیں تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب خبر لگی کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں, عثمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول کے داماد ہیں. اور عثمان تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی دو بچیوں سے شادی کی تھی, ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے سے کر دی, اس لیے ان کا لقب ذو النورین ہے, دو نور والے. اور جب دوسری کا بھی انتقال ہوا تو کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان اگر میرے پاس کوئی تیسری بچی ہوتی تو اس کی بھی شادی میں تجھ سے کر دیتا. وہ عثمان شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. اما عائشہ ناراض ہوئیں اور چند صحابہ کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باز پرس کرنے کے لیے نکلی. میدان میں دونوں لوگ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے افراد, اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے افراد, دونوں آمنے سامنے. جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے, ابھی گفتگو ہونی باقی ہے, افہام و تفہیم کا مرحلہ ہے. صبح کے وقت فجر کے اندھیرے میں سبائیوں نے, عبداللہ بن سبا یہودی بظاہر جو اسلام لایا تھا, اس کے چیلوں نے, اس کے کچھ لوگ ادھر ہو گئے اور کچھ لوگ ادھر ہو گئے, اور ان لوگوں نے آپس میں ہی تیر اندازی اور دونوں طرف سے حملے شروع کر دیے. ادھر والے نے سمجھا کہ حملہ ادھر سے ہوا ہے, ادھر والے نے سمجھا کہ حملہ ادھر سے ہوا ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام بھی آپس میں لڑ پڑے. اس کے بعد جب لوگوں کو سمجھ آیا, کئی صحابہ اکرام کو جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہمیں غلط چیز میں پھنسایا جا رہا ہے, ان لوگوں نے جنگ سے اپنا ہاتھ کھینچا. بظاہر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس جنگ کے اندر میں شکست ہوئی. جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل کے معنی اونٹ کے ہوتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پہ سوار تھی, ہودج میں بیٹھی تھی. اللہ اکبر. اس وقت ان خوارج کا, ان نالائقوں کا ظہور تو ہوا تھا. ان لوگوں نے کیا کہا کہ قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے اگر میدان جنگ میں کسی کی شکست ہو جائے غلام یا لونڈی بنایا جاتا ہے. ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اما عائشہ تو میدان جنگ میں آئی تھی, شکست کھا گئی, تم نبی کی بیوی کو لونڈی بنا لو. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے. نبی کی بیوی ہے, ام المومنین ہے, مومنین کی ماں ہے, لہذا آپ نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک امت کا بیٹا اپنے ماں کے ساتھ کرتا ہے. ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ان کے گھر پہنچایا. آج اس مسئلے کو لے کر کے آج تک لوگ اما عائشہ پہ بہتان تراشی کرتے ہیں. اسی کے بغض میں اما عائشہ پہ نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں لگاتے ہیں.
अपनी किताबों के अंदर न जाने कैसी कैसी बातें लिख रखी हैं कि अगर हमारा इख्तिदार आया, अल्लाह ने हमें ताकत दी, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चूंकि अली के खिलाफ जंग करने के लिए निकली थी, तो हम उन पर हद जारी करेंगे, हद नाफिज करेंगे, कोड़े लगाएंगे उनकी नाश पे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये अक़ाइद। एक तरफ नबी की बीवी कि जिनके गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आखिरी सांसें ली, वो बीवी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे महबूब थी, वो बीवी, वो आयशा कि सही रिवायतों में मौजूद है कि एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से आयशा को सलाम भेजा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने आयशा को सलाम भेजा है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि मैं अल्लाह को कैसे जवाब दूं? जब कोई कहता है कि अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, तो हम जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तुम पे भी अल्लाह की सलामती हो। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को जवाब कैसे दूं, अल्लाह ने सलाम भेजा है। वो तो खुद सलामती है, सरापा सलामती है। हम नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, अल्लाह तू सलाम है, व मिनकस सलाम, तुझी से सलामती तलब की जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सरापा सलामती है, तो अल्लाह जिसको सलाम भेजे, तुम उसके कुफ्र के बारे में बात करते हो, तुम उसके बारे में ये अकीदा रखते हो कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनका अकीदा खराब था, वो दीन इस्लाम से फिर गई, वो मुर्तद हो गई। ये बहुत बड़े खसारे की बात है, हमारे ईमान के खत्म हो जाने का ये है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो सियासी इज्तिहादी लड़ाई, उस पर हम जबान दराज करते हैं। क्या हम हजरत मुआविया के मकाम को पहुंच सकते हैं? वो कातिबे वही थे। क्या हम हजरत अली के मकाम को पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। फिर भी हम उनके बारे में जबान दराज करें। अरे जब हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान फौजें जब आमने सामने हुई, तो किसी ईसाई ने, बादशाह ने अपने आदमी को, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखा और उसके बारे में ये कहा कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हमारी तायीद कर दीजिए। उन्होंने उसी खत के ऊपर में जवाब लिखा कि सुनो, अगर तुम मुझे बरगलाना चाहते हो, इस्लाम के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हो, तो जिस खिलाफत के मामले को लेकर के, जिस भी मामले को लेकर के मेरा अली से इख्तिलाफ है, मैं भूल जाऊंगा और अली की फौज के अंदर में एक अदना सिपाही बनकर के मैं तुझसे लड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। ये मुसलमानों का इत्तिहाद था, ये मुसलमानों का मतलब के इत्तिफाक था। और हम आज सहाबा इकराम, हजरत मुआविया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की लड़ाई के दरमियान मुंसिफ बने, हजरत आयशा, हजरत अली की लड़ाई के बारे में जज बने। बड़ी छोटी सी मिसाल है, शायद के खराब मिसाल हो, कि अगर दो बादशाह आपस में लें, तो जो आम किस्म के लोग होते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, अवामुन्नास में से, क्या वो जाकर, अरे दुनिया के अंदर में ये दस्तूर, हमारे बड़े बेटा खामोश हैं, लेकिन हम उन सहाबा इकराम जैसी मुकद्दस शख्सियात के बारे में ज़बान दराज करते हैं। तो मेरे भाई, न जाने कितने मरहले आए उनकी जिंदगियों के अंदर में, हर जगह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद में, उनकी नुसरत में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए। चाहे कैसा भी मामला हुआ, जर्रा बराबर भी उनके पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को तक़वा के लिए आजमा लिया है, आजमा लिया है। उनके तक़वा में कोई शुबा नहीं है। उनके, हमारे और आपके तक़वा में शुबा हो सकता है, लेकिन सहाबा इकराम के तक़वा के बारे में शुबा करने वाला अपने ईमान के जाने का उसे डर होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका ईमान चला जाए, दुनिया में लोग उसे मुसलमान समझते रहे, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह में वो मुसलमान ही ना रहे। अल्लाह ने फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और एक बहुत ही अहम चीज जो इससे पहले शेख मोहतरम आपके सामने जिक्र कर रहे थे, कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मेरे भाई, अगर हम सहाबा किराम की अजमत और उनके शान के सिलसिले में अगर गुस्ताखी करें तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। कैसे? अगर हम मुसलमान हैं तो हमें नमाज पढ़नी है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़नी है तो हर रिकत के अंदर में सूरह फातिहा पढ़ना है। जब सूरह फातिहा पढ़नी है
تو اس کے اندر میں آیت کریمہ بھی پڑھنی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو منعم علیہ جماعت ہے ان کے راستے پر چلا۔ اور یہ منعم علیہ جماعت کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا کی، آپ نے سنا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یعنی یہ منعم علیہ جماعت انبیاء ہیں، ان کے اصحاب ہیں۔ تو گویا کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں انبیاء اور ان کے اصحاب، انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، اور ان کے اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب پر غالب ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ہم ان کے طریقے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کے عظمت کے قائل نہ ہو، ان کے بارے میں زبان دراز کریں، تو یہ جو زبان سے ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلا، اور صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر میں بغض ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا ہماری نماز ہوگی؟ ہم جو نماز کے اندر کلمات دہرا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی وہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ یہ فرمایا اسی کے تعلق سے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت مول لے لے، رسول کے طریقے کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سبیل مومن جو ہے اس کے کسی علاوہ کسی اور طریقے کی اتباع کرے۔ سبیل مومن کون ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اگر وہ پیروی کرے، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساعت مصیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، دیکھیے رسول کی پیروی کرنی ہے، رسول پر ہم ایمان لائے ہیں، رسول کی اتباع کرنی ہے، لیکن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے اوپر ایمان لانے کو اللہ نے نجات کی، مطلب اس پر نجات کی گارنٹی نہیں دی، اس کو نجات کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کی اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر نبی کے صحابہ کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے پر اگر تم چلو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر میں کوئی کینہ، کوئی کدورت نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی مقبولیت، ہمارے ایمان کی قبولیت کے لیے ایک فارمولہ دے دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب جا کر کے تم لوگ ہدایت یافتہ ہوگے، کامیاب ہوگے۔ گویا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا مفہوم میں نے بیان کیا، وہ یہ کہ ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہوگا جب ہم صحابہ کرام کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں، تبھی ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ گویا ہمیں اپنے ایمان کو اگر اللہ کے نزدیک رجسٹرڈ کروانا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کے ایمان لانے کے طریقے کی پیروی کرنی ہوگی، انہی کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ گویا کہ ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا مومن ہونا، ہمارے جنت میں جانے کی جو ہماری تمنا ہے، ہمیں اپنی بخشائش کے لیے، ہمیں اپنے نجات کے لیے صحابہ کی پیروی کرنی ضروری ہے، اور ہماری یہ مجال کہ ہم صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع کریں، منصف بنیں۔ اگر ان کے درمیان کچھ اجتہادی اختلاف ہوا، نبی نے تو فرما دیا کہ مجتہد جو ہے وہ یخطی و یصیب، اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے یا تو وہ صحیح کرے گا اجتہاد یا غلط کرے گا، اگر وہ غلط اجتہاد بھی کرتا ہے پھر بھی ایک اجر، ہمیں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور آج کل یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ نام نہاد بہت سارے ایسے مولویوں کو دیکھیں گے جو حدیثوں کا انٹرنیشنل نمبر پڑھتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں حدیثوں میں سے نکال کر کے غلط طریقے سے اس کا ترجمہ کر کے ادھر ادھر سے اس کے اندر میں خرافات باتیں داخل کر کے
पूरी उम्मत को सहाबा के बारे में मशकूक करना चाहता है। मेरे भाई, ये बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि हम अगर मुसलमान हैं, हम अगर मोमिन हैं, हम अगर ये कहते हैं कि ये जो कुरान करीम है ये अल्लाह की किताब है, ये जो अहादीस हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा शरीयत है, ये हमें पता कैसे चला? सहाबा इकराम ने बताया, सहाबा ने अपने नबी से कुरान को सीखा और उनके दुनिया से गुजरने के बाद उम्मत तक पहुंचाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी और हम तक पहुंचाया और उस पर पूरी उम्मत अमल कर रही है। तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को मुर्तद चाहते हैं, दीन इस्लाम से हटाना चाहते हैं, उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि मुसलमान को अगर दीन से हटाना है तो सबसे बड़ा काम ये करो कि जिन शख्सियात के जरिए दीन हम तक पहुंचा है, यानी सहाबा किराम, उनकी जात को मशकूक बना दो, सहाबा की जात को इख्तिलाफी बना दो, शको शुबा वाला बना दो, मशकूक बना दो कि क्या पता सहाबी कैसे थे, दीन सही में हम तक पहुंचाया कि नहीं। हजरते मुआविया कातिबे वही है, अब वहीं पे तुम एतराज कर दो, तो वहीं पे ही एतराज हो गया ना कि क्या पता सही से दीन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तो अगर सहाबा की जात अगर मशकूक हो जाएगी, सहाबा की शख्सियत अगर शक के दायरे में आ जाएगी, पूरा कुरान, पूरे हदीस का जखीरा, पूरा दीन इस्लाम और मुसलमानों का ईमान सब शक के दायरे में आ जाएगा। अगर ईमान को महफूज रखना है, कुरान पर अपना यकीन पुख्ता रखना है, नबी की अहादीस पर अगर अपना यकीन पुख्ता रखना है, तो ये तमाम की तमाम चीजें हम तक पहुंच रज़ियल्लाहु अन्हुम की जात मुबारका है। अगर हम उनके बारे में जर्रा बराबर भी अपने दिलों में कुदूरत रखेंगे तो ये सारे का सारा दीन मशकूक ठहरेगा और यही दुश्मनों की साजिश है और यही उनकी कोशिश है। लिहाजा हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस साजिश से महफूज रखे। हम तमाम के तमाम सहाबा किराम जितने भी हैं उन तमाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर अल्लाह मोहब्बत पैदा कर दे और हम उनके बारे में जर्रा बराबर भी शक व शुबा न करें और उनके आदिल, उनके सच्चे, उनके मुत्तकी, उनके परहेजगार और अपने नबी के दीन के सिलसिले में मुखलिस होने का अकीदा रखें। उनके इख्तलाफात, अगर उनकी लड़ाइयां हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, उसका मामला हम अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्योंकि हम तो वहां पर मौजूद नहीं थे जब अल्लाह ने उस जमाने में हमें पैदा नहीं किया, उस इख्तलाफ से अल्लाह ने हमें बचा लिया। न हम इस तरफ थे, न हम उस तरफ थे, तो अपनी जबान दराज करके हम क्यों गुनहगार बनते? हमें तो चाहिए कि हम महफूज रहें, दोनों के बारे में मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने ईमान की खैर मनाएं। चे जाए कि हम दूसरों के ईमान पे उंगलियां उठाएं, वो भी सहाबा किराम के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा से मोहब्बत करने, उनकी अजमत को समझने, उनके सिलसिले में अपने दिलों से कीना व कुदूरत को दूर करने और ये कि सहाबा किराम के तरीके पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह ताला आपका साया हम लोगों पर बरकरार रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपसे हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अब बिला ताख़ीर शेख मोहतरम, उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्लामी हाफिज़हुल्लाह को दावत दूंगा, वो स्टेज पर आए और अपने उन्वान का गुफ्तगू करें। मेरा एक सवाल है शेख से कि एक भाई ने सवाल किया है कि सारे सहाबी जन्नती हैं या नहीं, इसका जवाब शेख इस स्टेज पे से देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए मेरे पास वक्त भी नहीं है, मेरे ट्रेन का वक्त हो चुका, लेकिन जिस भाई ने भी सवाल किया है कि क्या तमाम के तमाम सहाबी जन्नती हैं, तो बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है कि तमाम के तमाम सहाबी जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस हैं। बात बहुत मुख्तसर वक्त था कि तूबा लिमन रानी, उस शख्स के लिए जन्नत की खुशखबरी है मुझे देखा, और उसके लिए भी जन्नत की खुशखबरी है जिसने उसे देखा, जिसने मुझे देखा, ईमान की हालत में। तो सहाबा के बारे में कुरान करीम पढ़ जाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। तो जिनकी रजामंदी की अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दी, हम कितने
भी गुनाहगार हैं। हमारी नमाजों में कोताही है, ज़कात में कोताही है, इबादत में कोताही है, हम नबी की सुन्नत से बहुत दूर हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के सूद के मामले में जकड़े हैं, गाड़ी खरीदते तो इंश्योरेंस करवाते हैं, न जाने कौन कौन गुनाह करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि तू जहन्नमी है तो हमें बड़ा गुस्सा आएगा। नहीं, हम कैसे जहन्नमी हो सकते, कलमा पढ़े जन्नत में जाएंगे, नबी की शफाअत मिलेगी। तो अगर हमें तुम्हें कोई जहन्नमी कह दे हमें बड़ा बुरा लगता है। वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, तो फिर उनके बारे में हम ये कहें कि नहीं वो जहन्नमी है, तो अगर वो सहाबा होते तो उनको कितना बुरा लगता। अल्लाह ने दे दी है ना उनको गारंटी, लिहाजा हमारा ये अकीदा है कि तमाम के तमाम सहाबा इकराम जन्नती हैं, बिल्कुल जन्नती हैं। और एक बात जान ले, अब एक सहाबी हैं हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाहु अन्हु, फतेह मक्का हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें मक्का फतेह करना है, बिल्कुल खामोशी के साथ जाना है, मुशरिक मक्का को पता भी नहीं चले, कानो कान खबर ना हो, बिल्कुल प्राइवेसी सिक्रेसी के साथ जाना है, नहीं पता चलना चाहिए। सारे सहाबा को मना कर दिया, कोई खबर नहीं पहुंचाएगा। अचानक मक्का पे धावा बोलना है, मक्का फतह करना है, खाने काबा से 360 बुतों को हटाना है, ये ना मकसद था। लेकिन हजरत हातिब बिन अबी बल्ता, अरे साहबी रसूल है, बदरी साहबी है, उन्होंने क्या किया कि एक लॉन्डी के जरिए ये इंफॉर्मेशन मुखबरी कहां कर दी, मक्का। क्यों? क्योंकि उनके खानदान के कुछ लोग वहां थे और वो बाहर से आए हुए थे, मक्का के असल बाशिंदे नहीं थे। उनको डर लगा कि मेरे घर वालों के साथ क्या सुलूक होगा, बाकी जो लोग हैं सबके तो रिश्तेदार हैं मक्का के अंदर में, लिहाजा अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये बात लीक कर दी, लीक करने की कोशिश की, अगरचे वो जानते थे कि फतेह तो अल्लाह के रसूल को होगी ही होगी। हजरत जिब्राइल ने आके बताया कि अल्लाह के रसूल आपके फला साहबी ने मैटर लीक कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज हुए, आपने फौरन 2 सहाबा को भेजा, कहा कि जाओ रोज़ा खाक के मकाम पर एक लौंडी होगी, उसके पास एक लेटर होगा, उसको भी नहीं पता लेटर में क्या, जाओ उससे खत ले लेना। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक और साहबी पहुंचे, कहा कि लौंडी को चलो खत दो। उसने कहा कि नहीं देंगे, कुछ नहीं है। कहा कि अगर नहीं दोगी तो तुम्हारा सर्च करेंगे, नंगा कर देंगे। तो उसने कहा तुम लोग चेहरा घुमाओ। उन लोगों ने चेहरा घुमाया, उसने अपने जिस्म में से कहीं से वो खत निकाल के दिया, वो लोग लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, सिग्नेचर मोहर हजरत हातिब बिन अबी बल्ता की। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, आपकी रहे, आपकी बात लिख कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, हातिब बिन अबी बल्ता बदरी साहबी हैं, बदर में जो सहाबा शरीक हुए, अल्लाह ने समाए दुनिया की तरफ मुत्तले होकर फरमाया, उनके बारे में ये खुशखबरी दी, ए मालूम है तुम कब गफरतु लकुम, आज के बाद जो दिल में आए करो, अल्लाह ने बख्श दिया। ऑलरेडी अगर कोई गुनाह भी हो जाए फिर भी बख्श दिया, गुनाह करने से पहले बख्शाइश हो गई। ये सहाबा इकराम की शख्सियत है। हमें कोई कह दे जहन्नमी तो हमें बुरा लग जाए, हम कौन होते हैं कि सहाबा को जहन्नमी कहे। ये अकीदा बिल्कुल सही है कि तमाम के तमाम सहाबा इकराम जन्नती हैं। अगर कोई कहता है फला सहाबी जन्नती है, फला जहन्नमी है, उसके पास इसकी कोई सनद और दलील नहीं है। अगर सहाबा से कोई खता गलती हुई है, उसका फैसला करने वाली जात अल्लाह की जात है। चूंकि उन्होंने ईमान की हालत में नबी को देखा, ईमान की हालत में फौत हुए, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने उनके लिए जन्नत की बशारत दे दी है, वो जन्नती है। अस्सलाम वालेकुम।